حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک سالانہ مجلس عزا کے حوالے سے۔ مجلس کو آرگنائز کیا ہے ڈاکٹر سید عباس محسن زیدی صاحب نے، جو کہ مقیم حال دہلی ہیں، گڑگاؤں میں ہیں۔ اور کیونکہ یہ ہر برس مجلس ان کے دولت خدے پر منعقد ہوتی تھی، لیکن پینڈیمک کے حالات اور کووڈ کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے پیش نظر یہ گراف ایجنسی پر مجلس آن لائن منعقد کی جا رہی ہے۔ اس وقت کی مجلس کو خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب، اور سوزخوانی کے فرائض انجام دیں گے محترم محمد رضا صاحب۔ بعد ختم مجلس اپنی پردرد آواز میں نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں گے محترم شہباز علی کربلائی صاحب۔ آئیے حضرات، باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ تیسری مجلس حسینیہ خیمہ خاتون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَاتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبين۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا، اور اب ہم سوزخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم محمد رضا صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بذریعہ سوزخوانی بارگاہ سید الشہداء میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. مسلمانوں فرض حج آیا ہے، مسلمانوں فرض حج آیا ہے، طواف کعبہ ایک سر طواف کعبہ ایک سر نہاں ہے، حرم کے گرد پھر کے ڈھونڈتے ہیں، حرم کے گرد پھر کے ڈھونڈتے ہیں کہ بتوں کو توڑنے والا کہاں ہے، طواف کعبہ ایک سر نہاں ہے. جس کی عین حرام حق میں ولادت ہو جائے، جس کی عین حرام حق میں ولادت ہو جائے تو کیوں نہ وہ قبلہ ارباب ارادت ہو جائے، اور اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، تو اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی. ارے جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے،
جس کی عین حرم پہنچی جو قید خانے میں ہند نے کوسیر، پہنچی جو قید خانے میں ہند نے کوسیر، ارے دیکھا کہ ایک مریض پڑا ہے قریب در، روتا ہے وہاں کوئی تو کوئی پیٹتا ہے سر، ارے ہاتھوں سے دل پکڑ کر پکاری وہ نوحاگر، دم پر بھی بن گئی مگر آفت گھٹی نہیں، دم پر بھی بن گئی مگر آفت گھٹی نہیں، ارے تپ میں بھی اس غریب کی بیڑی کٹی نہیں، ارے تپ میں بھی اس غریب کی بیڑی کٹی نہیں، ارے ارے آنسو بہا کے شانہ ہلایا جو چند ایک بار غص چونک کے بولا نہیں فوزا، بے کس کو کیوں جگاتی ہے اماں پہ جانے سا، ارے کیا جہاں بلب ہوا کوئی معصوم دل فکر، کیا جہاں بلب ہوا کوئی معصوم دل فگا، پیدا ہوئے ہیں اشک بہانے کے واسطے، پیدا ہوئے ہیں اشک بہانے کے واسطے، ارے اٹھتے ہیں ہم جنازہ اٹھانے کے واسطے، اٹھتے ہیں ہم جنازہ اٹھانے کے واسطے، ارے وہ بولی سب کی خیر ہے زارو ناتما، میں ہوں کنیز آپ کی مادر نہیں یہاں، مشتاق دید آئی ہوں رے زندہ کے درمیان، ارے اتنا مجھے بتائیے اے یوسف زمان، ارے اتنا مجھے بتائیے اے یوسف زمان، اس میں شریف کیا ہے کہا سوگوار ہے، اس میں شریف کیا ہے کہا سوگوار، ارے پوچھا پدر کا نام کہا بے دیار، ارے پوچھا پدر کا نام کہا بے دیار، ارے پوچھا کہاں لٹے ہو کہا حق کی راہ، ارے پوچھا کہ کب کہاں کے محرم کے ماہ میں، پوچھا یہ کیوں کہا کہ محبوں کی چاہ میں، ارے پوچھا پدر کہاں ہے کہا قتل گاہ میں، ارے پوچھا پدر کہاں ہے کہا قتل گاہ میں، پوچھا جو گھر تو روکے کہا رے قید خانہ ہے، پوچھا جو گھر تو روکے کہا قید خانہ، ارے پوچھا غذا میں کیا ہے کہا تازیانہ، ارے پوچھا غذا میں کیا ہے کہا تازیانہ ہے، پہنچی جو قید خانے میں۔ جزاک اللہ محترم محمد رضا صاحب، آپ نے بہترین انداز میں سوزخوانی کے ذریعے خراج عقیدت پیش کیا، اور اب ہم مجلس کی خطابت کے لیے گزارش کرتے ہیں برادر محترم خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ مجلس کو آن لائن خطاب فرمائیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتم داران و پرسہ داران اسیران اہل بیت علیہ السلام، اس وقت گراف ایجنسی کے ذریعے آن لائن مجلس کا جو انعقاد کیا گیا ہے تو اس کے بانی جناب ڈاکٹر عباس محسن زیدی صاحب ہیں، اور یہ ان کے گھر کی سالانہ مجلس ہے جو کووڈ-19 کی پابندیوں کی وجہ سے آن لائن نشر کی جا رہی ہے۔ بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت کی گفتگو کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت میں خداوند عالم نے تمام صاحبان ایمان کو جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، جو نبی کو نبی برحق مانتے ہیں، جو 12 اماموں کو من اللہ امام مانتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جو کعبے کو اللہ کا گھر مانتے ہیں، جو مرنے کے بعد منکر نکیر پر ایمان رکھتے ہیں، برزخ و قیامت پر یقین رکھتے ہیں، ثواب و گناہ میں یقین رکھتے ہیں، ان تمام صاحبان ایمان کو ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اعلان ہو رہا ہے کہ کیا لوگوں نے اس بات کا گمان کر رکھا ہے، کیا لوگ یہ سوچے ہوئے بیٹھے ہیں کہ صرف وہ اتنا کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا، انہیں معاف کر دیا جائے گا، انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہر وہ شخص جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو اپنے کو صاحبان ایمان میں شمار کرتا ہے، تو ہر وہ شخص جو مومن ہے، جو اللہ پر، نبی پر، ائمہ معصومین پر، برزخ پر، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو امتحان کی منزلوں سے بھی گزرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب قرآن کی اس آیت کا لب لباب یہ ہے کہ ایمان کے بعد اطمینان کی منزل نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بعد امتحان کی منزل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ یعنی ایمان کا اقرار کرنے کے بعد، زبان سے کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، محمد رسول اللہ کہنے کے بعد اطمینان کی منزل نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو دعوی ایمان کرتا ہے یا اپنے کو صاحبان ایمان میں شمار کرتا ہے، اسے ایک نہ ایک دن امتحان کی منزل سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیے اس آیت کے مطابق ایک پیغام یہ بھی ہے کہ مومن ہونے کا مطلب سمجھنا چاہیے، صاحب ایمان ہونے کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں وہ یہ کافی ہے، ہم نبی کو نبی برحق مانتے ہیں وہ یہ کافی ہے، اور ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور یہ کافی ہے، ہم قبر کے سوال و جواب پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ کافی ہے۔ بھائی مومن ہونے کا مطلب ذمہ داریوں کا ختم ہونا نہیں ہوتا ہے، مومن ہونے کا مطلب
ذمہ داریوں کا شروع ہونا ہوتا ہے۔ مومن ہونے کا مطلب خاتمہ ایمان نہیں ہے، مومن ہونے کا مطلب ہے آغاز امتحان، یا میں لفظوں کو بدلوں کہ مومن ہونے کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ بھائی مومن ہونے کا مطلب ریٹائرمنٹ نہیں ہے، مومن ہونے کا مطلب اپائنٹمنٹ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی مومن ہونے کے بعد اب امتحان کی منزل ہے، اللہ مختلف طریقوں سے مومنوں کا امتحان لیتا ہے، کسی کو غربت دے کے امتحان لیتا ہے، کسی کو دولت دے کے امتحان لیتا ہے، کسی کا اولاد کے ذریعے امتحان لیتا ہے، مختلف قسم کے امتحانات ہوتے ہیں، اور جب تک ان امتحانات سے انسان نہ گزر جائے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ یعنی صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے اقرار ایمان کیا، ہم نے زبان سے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا، ہم نے زبان سے نبی کے نبی برحق ہونے کا اقرار کیا۔ دیکھیے زبان کا اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ امتحان کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یقین بھی ہو، اس لیے کہ امتحان میں کامیابی صرف زبان کے اقرار کی بنیاد پر نہیں ملے گی۔ یہ جملہ غور سے سنیے گا، امتحان میں کامیابی صرف زبان کے اقرار کی بنیاد پر نہیں ملے گی، امتحان میں کامیابی دل کے یقین کی بنیاد پر ملے گی۔ سب سے اہم چیز یقین دل ہے، صرف زبان سے اقرار کر لینا، زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اقرار زبان کے ساتھ ساتھ دل میں یقین بھی ضروری ہے۔ آپ اس کی دلیل مانگیے تو آپ کو قرآن میں جا بجا اس بات کی دلیلیں ملتی ہیں کہ بہت سے لوگ تھے کہ جن کی زبان پر اقرار تھا مگر دل میں یقین نہیں تھا، تو صرف زبان کا اقرار کام نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل میں یقین نہ ہو اور زبان پر کلمہ ہو، دل میں یقین نہ ہو اور زبان پر اقرار ہو، تو اقرار زبان کام نہیں آتا۔ یہ بات بہت قابل توجہ ہے، جس کے لیے میں آپ کو بار بار متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر زبان پر کلمہ ہے، زبان پر اقرار ہے، لیکن دل میں یقین نہیں ہے، کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور دل میں یقین نہیں ہے، ہم زبان پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ قادر و قدیر ہے اور دل میں یقین نہیں ہے، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء ہیں اور دل میں یقین نہیں ہے، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں پیغمبر رحمت للعالمین ہیں اور دل میں یقین نہیں ہے، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ مولا علی امیر المومنین ہیں مگر دل میں یقین نہیں ہے۔ تو اگر زبان پر اقرار ہے اور دل میں یقین نہیں ہے تو اقرار زبان کا انعام نہیں ملے گا، اقرار زبان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے جسٹ اپوزٹ، اگر دل میں یقین ہو اور زبان پر اقرار نہ بھی ہو تب بھی دل کا یقین فائدہ پہنچاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھئی اگر زبان پر اقرار ہے اور دل میں یقین نہیں ہے تو اقرار زبان فائدہ نہیں پہنچاتا، لیکن اگر زبان پر اقرار نہ ہو لیکن دل میں یقین ہو تو وہ یقین دل فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس یقین دل کی اہمیت ہے۔ آپ مجھ سے دلیل پوچھیں، میں آپ کو واقعہ قرآن سناتا ہوں۔ جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، آپ قرآن کے واقعات پڑھتے ہیں تو جناب موسیٰ کے واقعات دامن قرآن میں موجود ہیں، اور جناب موسیٰ کے واقعات کے ساتھ ساتھ جناب موسیٰ کے دور میں ایک مومن کا ذکر ہے جن مومن کا نام حزقیل تھا، اور وہ فرعون کے رشتہ داروں میں تھے۔ جب آپ قرآن میں جناب حزقیل کا تذکرہ پڑھیں گے تو قرآن کی آیت جناب حزقیل کا تعارف بھی کرا رہی ہے اور جناب حزقیل کا تذکرہ بھی فرما رہی ہے۔ اعلان ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ رَجَلٌ مُؤْمِنٌ۔ دیکھیے آیت کے ایک ایک فقرے کے اوپر، ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ رکھیے گا۔ آیت کہہ رہی ہے وَقَالَ رَجَلٌ مُؤْمِنٌ، آیت کہہ رہی ہے کہ ایک مومن ہے جس نے کہا، ایک مومن مرد ہے، خالی مومن نہیں، ایک مومن مرد ہے جس نے کہا۔ اب وہ مومن مرد کون ہے؟ آیت اس کا تعارف بھی کرا رہی ہے کہ وَقَالَ رَجَلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ ایک مرد مومن جو فرعون کے رشتہ داروں میں تھا اس نے کہا، اس کے کچھ کہنے کا ذکر قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ جناب حزقیل کا تذکرہ ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ جناب حزقیل نے کچھ کہا تھا۔ وہ کیا کہا تھا وہ بات بعد میں آئے گی، پہلے لفظوں پر غور کیجئے گا۔ آیت کہہ رہی ہے کہ وَقَالَ رَجَلٌ مُؤْمِنٌ، کہ ایک مرد مومن نے کہا۔ وہ مرد مومن کون تھا؟ من آل فرعون، وہ فرعون کے رشتہ داروں میں تھا، وہ فرعون کے قرابت داروں میں تھا۔ آیت میں آخر میں اعلان ہو رہا ہے یکتموا ایمانہ، اور وہ جو مرد مومن فرعون کے رشتہ داروں میں تھا وہ اپنے ایمان کو چھپائے رہتا تھا۔
دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، کسی کتاب کی روایت نہیں ہے، یہ قرآن ہے، میرا بیان نہیں ہے۔ آیت قرآن کیا کہہ رہی ہے؟ جناب حزقیل کا ذکر ہو رہا ہے، اور ذکر کا انداز یہ ہے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ ایک مرد مومن جو فرعون کے رشتہ داروں میں تھا، اس نے کہا، اور وہ جو مرد مومن تھا یعنی جناب حزقیل، اعلان ہو رہا ہے یکتمو ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، وہ اپنے ایمان کو مخفی رکھے ہوئے تھے۔ بھائی مخفی رکھنے کا مطلب یہ ہے، ایمان چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حزقیل مومن ہیں۔ اس کا مطلب حزقیل کسی کے سامنے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، حزقیل زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے تھے، حزقیل جناب موسیٰ کی نبوت کا اعلان نہیں کرتے تھے، مگر قرآن انہیں مومن کہہ رہا ہے۔ بھائی دیکھیں ایک ہی آیت میں یہ بھی اعلان ہو رہا ہے کہ حزقیل مومن تھے، اور اسی آیت میں یہ بھی اعلان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپائے رہتے تھے۔ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جب حزقیل اقرار ایمان نہیں کرتے تھے تو آیت انہیں مومن کیوں کہہ رہی ہے؟ جب وہ زبان سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے تو آیت انہیں صاحب ایمان کیوں کہہ رہی ہے؟ بھائی آیت صاف صاف کہہ رہی ہے نا کہ حزقیل اپنے ایمان کو چھپائے رہتے تھے۔ آیت یہ بھی کہہ رہی کہ وہ ایمان کو چھپائے رہتے تھے، اور آیت یہ بھی کہہ رہی کہ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، کہ ایک مومن مرد نے کہا۔ بھائی میری گزارش ہے مجھے ذرا نتیجہ نکال کے بتائیے کہ جب جناب حزقیل کلمہ پڑھتے نہیں تھے، کسی نے ان سے کلمہ سنا نہیں تھا، انہوں نے کسی کے سامنے زبان سے اقرار توحید کیا نہیں تھا، تو انہیں کس بنیاد پر مومن کہا گیا ہے؟ جناب حزقیل کے مومن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو بھئی جب تفسیر قرآن پڑھیے گا تو جناب حزقیل کے مومن ہونے کی دلیل زبان کا کلمہ نہیں ہے، جناب حزقیل کے مومن ہونے کی دلیل اقرار زبان نہیں ہے، جناب حزقیل کے مومن ہونے کی دلیل لا الہ الا اللہ کا اعلان نہیں ہے، بلکہ جناب حزقیل کے مومن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپائے رہتے تھے، مگر جناب موسیٰ کی حفاظت کرتے رہتے تھے، جناب موسیٰ کا تحفظ کرتے رہتے تھے، فرعون کے دربار میں رہ کے جناب موسیٰ کی حفاظت کی تدبیریں کیا کرتے تھے۔ لیجئے اب سمجھ میں آیا، جو جناب حزقیل کو قرآن نے مومن کہا ہے وہ کلمے کی بنیاد پر مومن نہیں کہا ہے، جناب موسیٰ کی حفاظت کی بنیاد پر مومن کہا ہے۔ بھئی توجہ فرمائیے گا، قرآن نے جو جناب حزقیل کو مومن کہا تو وہ زبان کے کلمے کی بنیاد پر مومن نہیں کہا ہے، جناب موسیٰ کی حفاظت کی بنیاد پر مومن کہا ہے۔ قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ ایمان کی دلیل کے طور پر کلمے کو دلیل نہیں بناتا ہے، تحفظ نبی کو دلیل بناتا ہے۔ اب اسے کیا کیجئے کہ جو موسیٰ کی حفاظت کرے اسے کلمے کے بغیر قرآن مومن کہہ رہا ہے، بھائی جو موسیٰ کی حفاظت کرے اسے کلمہ سنے بغیر قرآن مومن کہہ رہا ہے، اور وہ ابو طالب جو محمد کی حفاظت کریں مسلمان ان کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، بھائی ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں غور کرنے کی بات ہے، بھائی جناب حزقیل کو جو مومن کہا گیا تو وہ کلمے کی بنیاد پر نہیں کہا گیا ہے، قرآن تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا ایمان چھپائے رہتے تھے۔ بھائی ایمان چھپانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، مگر مومن کہے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ کی حفاظت کی، جناب موسیٰ کا تحفظ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ ایمان کے لیے اقرار زبان نہیں دیکھتا ہے، یقین دل دیکھتا ہے۔ بھئی جناب حزقیل کی زبان پر کلمہ نہیں تھا، ان کے دل میں یقین موجود تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھئی سب سے زیادہ اہمیت یقین دل کی ہوتی ہے۔ اس یقین دل کی اتنی اہمیت ہے کہ جب آپ پیغمبر اسلام کی سیرت پڑھیے اور پیغمبر اسلام کے حالات پڑھیے تو ہمارے یعنی ہم جو 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ اثنا عشری کہلاتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں صاحب نبوت بن کے آئے تھے۔ یہ دوسروں کا عقیدہ ہے کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے۔ بھائی ہم مانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں عہدہ نبوت کے ساتھ آئے تھے، اور ہم جو یہ مانتے ہیں تو عقیدت کے طور پر نہیں مانتے ہیں، حدیثوں کی وجہ سے مانتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ایک تو خود پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ کنتو نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا، آدمہ بین الماء والطین، کہ جب جناب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔
ایک تو پیغمبر اسلام کے صاحب نبوت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ کے نبی بنائے نہیں گئے، وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ خود پیغمبر اسلام جس دن مکے میں تشریف لائے، یعنی جو ان کا روز ولادت تھا جسے 17 ربیع الاول کہا جاتا ہے، تو تمام علماء نے جنہوں نے پیغمبر اسلام کی دنیا میں آنے کی تاریخ کو کتابوں میں درج کیا، تو تمام علماء نے یہ بھی درج کیا ہے کہ جس دن پیغمبر اسلام کے نور کا نزول ہوا اسی دن مکے میں معجزوں کا ظہور ہوا۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، 17 ربیع الاول جس دن پیغمبر کے نور کا نزول ہوا اسی دن معجزوں کا ظہور ہوا۔ نہ جانے کتنے معجزے 17 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام کے دنیا میں آتے ہی نمایاں ہوئے اور ظاہر ہوئے، جس میں سے واضح معجزہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آتش کدہ فارس جو ہر وقت روشن رہتا تھا، جس دن پیغمبر اسلام دنیا میں آئے تو آتش کدہ فارس گل ہو گیا، دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا، جناتوں کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ یہ کس دن کی بات ہے؟ جس دن پیغمبر اسلام دنیا میں آئے آتش کدہ فارس گل ہو گیا، جس دن پیغمبر اسلام دنیا میں آئے دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا، جس دن پیغمبر اسلام دنیا میں آئے شیطانوں کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ بھئی یہ معجزوں کا ظہور کیوں ہوا؟ جس دن نبی کے نور کا نزول ہو رہا ہے اسی دن مکے میں معجزوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ معجزے کیوں ہو رہے ہیں؟ تو یہ معجزوں کا ہونا بتا رہا ہے کہ آج جو مکے میں تشریف لائے ہیں یہ ذوالعشیرہ سے نبی نہیں ہیں، یہ پہلے سے نبی ہیں۔ تو جو فرمائیے گا بھئی، یہ ذوالعشیرہ سے نبی نہیں ہیں، یہ پہلے سے نبی ہیں۔ خود نبی کہہ چکے نا، کنتو نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو یہ معجزوں کا ظہور بتا رہا ہے کہ یہ جو 17 ربیع الاول کو مکے میں تشریف لائے ہیں یہ ذوالعشیرہ سے نبی نہیں ہیں، یہ پہلے سے نبی ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے جیسے 17 ربیع الاول کو آتش کدہ فارس کا گل ہو جانا، دریائے ساوا کے پانی کا خشک ہو جانا اعلان ہے کہ جو 17 ربیع الاول کو مکے میں آیا ہے وہ ذوالعشیرہ سے نبی نہیں ہے، وہ پہلے سے نبی ہے۔ ویسے ہی 13 رجب کو خانہ کعبہ کی دیوار میں دروازے کا بن جانا، بھئی توجہ فرمائیے گا، 13 رجب کو خانہ کعبہ کی دیوار میں دروازے کا بن جانا اعلان ہے کہ یہ جو 13 رجب کو کعبے میں آیا ہے یہ غدیر سے ولی نہیں ہے، جب سے نبی نبی ہیں تب سے علی ولی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس سنیے گا اذان گرامی توجہ سے، دیکھیں بات میں کر رہا ہوں کہ نبی پہلے سے نبی تھے، وہ جب دنیا میں آئے تو عہدہ نبوت کے ساتھ آئے، لیکن جب آپ ان کی سیرت پڑھیے تو وہ 40 برس خاموش رہے اور 23 برس انہوں نے نماز روزے اور کلمے و ایمان کی تبلیغ فرمائی۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آتے ہی نبی تھے تو انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھوایا؟ زبانوں سے توحید کا اقرار کیوں نہیں کروایا؟ بھائی جب وہ نبی تھے تو 40 برس بھی تو نبی تھے، تو 40 برس تک پیغمبر اسلام نے زبانوں سے کلمہ کیوں نہیں پڑھوایا؟ 40 برس تک اقرار ایمان کیوں نہیں کروایا؟ 40 برس تک قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دی؟ بھائی یا تو یہ مانا جائے کہ وہ 40 برس تک نبی نہیں تھے، تو یہ مانا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ حدیثیں موجود کہ پیغمبر پہلے سے نبی تھے، قرآن کی آیتیں دلیل کہ وہ صاحب نبوت بن کے آئے تھے۔ تو آخر 40 برس تک نبی نے کیا کیا؟ بھائی جتنی تبلیغ ہے، زبان سے اقرار توحید لینا، زبان سے اقرار نبوت کروانا، لوگوں کو کلمہ پڑھوانا، یہ 23 برس تک ملتا ہے۔ 40 برس تک پیغمبر نے کیا کیا؟ تو سنیے 40 برس تک پیغمبر نے کیا کیا؟ بھائی 40 برس تک پیغمبر نے یہ کیا کہ خائنوں سے اپنے کو امین منوایا، جھوٹوں سے اپنے کو سچا کہلوایا، جنگلیوں سے اپنی انسانیت کو منوایا، تو جو فرما رہے ہیں آپ، جھوٹوں سے اپنے کو صادق کہلوایا۔ بھائی 40 برس تک پیغمبر نے لوگوں کو زبان سے کلمہ پڑھنا نہیں سکھایا، لوگوں کے دلوں میں دولت یقین پہنچائی ہے۔ پہلے لوگوں کو یقین دلایا کہ یقین کرو میں صادق ہوں، یقین کرو میں امین ہوں، یقین کرو میں نجیب ہوں، یقین کرو میں شریف ہوں، یقین کرو میں صاحب اخلاق ہوں، یقین کرو میں صاحب کردار ہوں۔ اس کا مطلب پیغمبر اسلام نے زبان سے اقرار توحید بعد میں لیا ہے، دلوں کو یقین پہلے دیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے آپ نے، سب سے پہلے
یقین دل ہے، خالی زبان کا اقرار۔ میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کی آیت نے کہا ہے کہ خالی اقرار زبان نہیں مانا جائے گا کہ زبان سے کہہ دیا ہم مومن ہیں، نہ، دل میں یقین ضروری ہے۔ خود پیغمبر اسلام نے بھی 40 برس تک پہلے لوگوں کے دلوں کو دولت یقین عطا کی ہے، اور 40 برس کے بعد زبانوں سے کلمے کا اقرار لیا ہے۔ اور جب تک دل میں یقین نہ ہو زبان کا اقرار کام نہیں آتا، اور اگر دل میں یقین ہے تو کلمہ نہ بھی پڑھا جائے تو کام چل جاتا ہے۔ اس کی پہلی دلیل جناب حزقیل ہیں۔ بھئی جناب حزقیل کو قرآن میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ مومن کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپائے رہتے تھے۔ اس کا مطلب زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے مگر دل میں یقین تھا۔ ان کو کلمے کی بنیاد پر مومن نہیں کہا گیا ہے، جناب موسیٰ کی حفاظت کی بنیاد پر۔ کیوں حفاظت کی موسیٰ کی؟ اس لیے کہ دل میں یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، دل میں یقین تھا کہ یہ کلیم اللہ ہیں۔ تو جناب حزقیل کے ایمان کی بنیاد یقین دل ہے، کلمہ نہیں ہے۔ بھئی آپ قرآن پڑھیے، جہاں جناب حزقیل کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپائے رہتے تھے، ان کے کلمے کا ذکر نہیں ہے۔ اور اسی زمانے میں، جس زمانے میں جناب حزقیل موجود تھے، اسی زمانے میں جناب آسیہ کا ذکر ہے جو فرعون کی زوجہ تھی، اور جناب آسیہ کے بھی کلمے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ جب جناب آسیہ کا ذکر پڑھیے تو قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ لوگ جو مومن ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، ہم نے ان کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، ہم نے ان کے لیے مثال بنایا ہے۔ کس کو مثال بنایا ہے؟ وَامْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی بیوی کو، ہم نے فرعون کی زوجہ کو مثال بنایا ہے مومنوں کے لیے۔ اب دیکھیں قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال ہے۔ ایک صلوات پڑھے تو میں عرض کروں آپ خدمت۔ بھائی قرآن میں جب جناب آسیہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ذکر یہ ہو رہا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ ہم نے جناب آسیہ کو، فرعون کی بیوی کو مومنوں کے لیے مثال بنایا۔ اب اسی جگہ پر جہاں جناب آسیہ کا ذکر ہے، قرآن ذکر کر رہا ہے جناب نوح کی بیوی کا، قرآن ذکر کر رہا ہے جناب لوط کی بیوی کا۔ وہ انداز ذکر یہ ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں، ہم نے ان کے لیے مثال بنایا ہے جناب نوح کی بیوی کو، ہم نے ان کے لیے مثال بنایا ہے جناب لوط کی بیوی کو۔ بھائی میں نے ابھی جملہ عرض کیا نا کہ قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال ہے۔ ارے جو نبیوں کے ساتھ رہیں وہ کافروں کے لیے مثال، اور جو فرعون کے ساتھ رہی وہ مومنوں کے لیے مثال۔ بھائی کافر کے ساتھ رہنے والی مومنوں کے لیے آئیڈیل ہے، اور نبیوں کے ساتھ رہنے والیاں کافروں کے لیے مثال بنائی گئیں۔ قرآن ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے، اہلیت دیکھتا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے، اہلیت دیکھتا ہے۔ اگر اہلیت ہوتی ہے تو کافر کے ساتھ رہنے میں نقصان نہیں ہوتا، اور اہلیت نہیں ہوتی تو نبیوں کے ساتھ رہنے میں فائدہ نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو سنیں جناب آسیہ کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ ہم نے جناب آسیہ کو مومنوں کے لیے مثال بنایا۔ آپ دکھائیے قرآن میں جناب آسیہ کا کلمہ کہاں؟ انہیں مومنوں کے لیے مثال کہا ہے۔ قرآن نے جناب آسیہ کو مومنہ نہیں کہا ہے۔ جناب حزقیل کا کلمہ قرآن میں نہیں ہے، جناب آسیہ کا کلمہ پڑھنا قرآن میں نہیں ہے۔ جناب حزقیل کو بھی قرآن نے مومن کہا ہے، اور جناب آسیہ کو مومنوں کے لیے مثال کہا ہے، مگر پورے قرآن میں بسم اللہ سے والناس تک نہ جناب آسیہ کا کلمہ پڑھنا ملے گا اور نہ جناب حزقیل کا کلمہ پڑھنا ملے گا۔ ان کے کلمے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اب اگر آپ کلمے کا ذکر دیکھنا چاہیں تو نہ موسیٰ کے محافظ حزقیل کے کلمے کا ذکر قرآن میں ہے، نہ جناب آسیہ کے کلمے کا ذکر قرآن میں ہے تو کس کا ذکر ہے؟ کہ جب فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیوں کو سانپوں میں تبدیل کیا، اور جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو اژدہے میں تبدیل کیا، اور وہ اژدہا ان جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا، تو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ فرعون کے جادوگروں نے کلمہ پڑھا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہم ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ تو ان جادوگروں کے کلمے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ دیکھیے عجیب بات ہے،
جناب آسیہ نے کلمہ پڑھا، قرآن میں یہ نہیں ملتا۔ جناب حزقیل نے کلمہ پڑھا، قرآن میں یہ نہیں ملتا۔ لیکن فرعون کے جادوگروں نے کلمہ پڑھا، یہ قرآن میں ملتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، آسیہ کا کلمہ قرآن میں نہیں ہے، حزقیل کا کلمہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن فرعون کے جادوگروں کا کلمہ قرآن میں ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ تو آواز آئے گی، وجہ یہ ہے کہ آسیہ پہلے سے مومنہ تھی۔ بھائی پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ آسیہ پہلے سے مومنہ تھی، جناب حزقیل پہلے سے مومن تھے، اور یہ جو فرعون کے جادوگر تھے یہ پہلے کافر تھے، معجزہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ پہلے کفر کے دلدل میں تھے، پھر ایمان کے دامن میں آ گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی فرعون کے جادوگر پہلے کافر تھے، یہ کافر سے مسلمان ہوئے، یہ پستی سے بلندی پائے، یہ اندھیرے سے روشنی میں آئے، یہ ذلت سے دامن عزت تک آئے، یہ کافر سے مسلمان ہوئے۔ قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے جو پہلے سے مومن ہو اس کے کلمے کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو پہلے سے مومن ہو اس کے کلمے کے ذکر کی اہمیت نہیں ہے، جو کافر سے مسلم ہو جائے اس کے کلمے کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ تاریخ کے دامن میں ابو سفیان کا کلمہ کیوں ملتا ہے اور جناب ابو طالب کا کلمہ کیوں نہیں ملتا ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ قانون قرآن ہے۔ قرآن نے ایمان کے لیے کلمے کو شرط نہیں بنایا ہے، قرآن نے ایمان کے لیے اقرار زبان کو شرط نہیں بنایا ہے، یقین دل کو بنایا ہے کہ دل میں یقین ہونا چاہیے کہ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اس کا رشتہ دل سے جڑا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان کے تار دل سے کٹے ہوئے ہوں، دل سے ہٹے ہوئے ہوں، دل سے ٹوٹے ہوئے ہوں۔ اگر زبان کے تار ہمارے قلب سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو اقرار زبان کا وادی دل پہ اثر نہیں ہونے والا ہے۔ یقین دل ضروری ہے، اسی لیے قرآن نے اعلان کیا ہے کہ خالی یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بعد امتحان ہوں گے، امتحان کی منزلوں سے گزارا جائے گا، اور امتحان کے بعد پھر سند دی جائے گی کہ یہ واقعی مومن ہے یا خالی زبان سے اقرار ایمان کرتا تھا۔ اور پھر امتحان ایمان کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمارے آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، جو اللہ مومنوں کا امتحان لیتا ہے تو مومنوں کا امتحان اللہ اس لیے لیتا ہے کہ جیسے ایک سونار سونے کو آگ کے اندر ڈالتا ہے۔ بھئی آپ نے 1000 مرتبہ دیکھا ہوگا جو جویلرز ہوتے ہیں جو سونے کے زیور بناتے ہیں، جب سونا ہوتا ہے اسے زیور تیار کرنا ہوتا ہے تو وہ سونے کو لے کے آگ کے شعلوں میں، آگ کے انگاروں میں ڈالتے ہیں۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ جیسے سونار سونے کو آگ سے گزارتا ہے تاکہ اگر یہ سونا اصل ہو تو اس میں اور نکھار پیدا ہو جائے، ویسے ہی اللہ مومن کے ایمان کو امتحان سے گزارتا ہے تاکہ اگر ایمان خالص ہو تو اس میں اور نکھار پیدا ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی یہ امتحان ہیں، اور عزیزان گرامی یہ جو ماہ محرم ہے یہ آل محمد علیہ السلام کی محبت کا امتحان ہے۔ دیکھیے جو ایام عزا میں ہمارے بزرگوں نے رواج قائم کیے ہیں کہ ایام عزا میں ترک لذات کرنا چاہیے، ایام عزا میں خوشیوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایام عزا میں قہقہوں سے گریز کرنا چاہیے، ایام عزا میں اپنے آپ کو آرام سے دور رکھنا چاہیے۔ یہ کاہے کے لیے؟ یہ بھی محبت اہل بیت کا یہ 2 مہینے 8 دن تک امتحان ہوتا ہے۔ اس امتحان کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ اصل حسینی کون ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی تاکید کی تھی کہ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، ادھر سوگ برپا ہوتا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے خود ہمارے گھر میں موت ہوئی ہے۔ حکم یہی ہے، خود چھٹے امام نے روز عاشورہ کے لیے فرمایا کہ روز عاشورہ اپنے کو اذیت میں مبتلا رکھو۔ یہ جو فاقے کا حکم ہے روز عاشورہ، یہ جو پیاسے رہنے کا حکم ہے، یہ جو بے چین رہنے کا حکم ہے، یہ جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے اعمال عاشورہ کا حکم ہے، یہ اس لیے کہ اپنے کو اذیت میں مبتلا رکھے۔ ایک تو اس اذیت کے ذریعے جب ہم اس اذیت کو برداشت کریں گے تو ہمارے ایمان کا امتحان ہوگا، وہ ہمیں سند ایمان ملے گی، اور دوسرے جب ہم پیاسے رہیں گے تو ایک دن کی پیاس میں ہمیں احساس ہوگا کہ مولا حسین کی 3 دن کی بھوک و پیاس کیا تھی۔ دیکھیے روز عاشورہ، صبح عاشورہ سے لے کے عصر عاشورہ تک ہم فاقہ کرتے ہیں،
اور جب ہم عصر عاشورہ تک فاقہ کرتے ہیں اور اسی فاقے میں، اسی بھوک میں، اسی پیاس میں علم کو اٹھاتے ہیں، اسی میں تابوت کی شبیہ کو کاندھا دیتے ہیں، اسی میں اپنے سر پہ تعزیہ رکھتے ہیں، تو اگر آپ نے محسوس کیا ہوگا محرم کی 10 تاریخ تو بھوک پیاس میں علم اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، بھوک پیاس میں کاندھے پر تابوت لے کے کربلا تک پہنچانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ذرا احساس کیجئے کہ جب ہم ایک دن کی، بلکہ ایک دن بھی کیا، آدھے دن کی بھوک پیاس میں جب علم اٹھاتے ہیں تو ہمیں اتنا احساس ہوتا ہے۔ سوچئے مولا حسین نے 3 دن کی بھوک و پیاس میں جب جناب عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم اٹھایا ہوگا، جب 18 برس کے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہوگا، جب 3 دن کی بھوک و پیاس میں جناب قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں کو اٹھایا ہوگا، جب 3 دن کی بھوک و پیاس میں صبح عاشورہ سے اپنے دوستوں کی لاشوں کو اٹھایا ہوگا۔ بھائی کہنے والے نے کہا کہ صبح سے شام تک مولا حسین نے اتنی لاشیں اٹھائیں کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن کم سے کم وقت سے پہلے اگر آدمی بآثار ضعیفی نمودار ہوتے ہیں تو 6 مہینے لگتے ہیں، کوئی ایک دن میں کبھی ضعیف محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن ہائے سیدہ کا لال، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے صبح عاشورہ دیکھا تو سینوں کو جوان کی طرح تانے ہوئے تھے، مگر جب صبح عاشورہ آئی تو اپنی ٹوٹی، جب ظہر عاشورہ آئی تو اپنی ٹوٹی کمر کو پکڑے مرثیہ پڑھ رہے تھے، یا اخی عباس الہانن کسرا ظہری، اے عباس تیرے مرنے سے کمر حسین کی ٹوٹ گئی۔ ہاں عزیزوں، مجھے یقین ہے آپ اپنے گھروں میں گراف ایجنسی کی جانب سے نشر ہونے والی یہ مجلس جس کے بانی ڈاکٹر عباس محسن زیدی صاحب ہیں، اللہ امام حسین کے صدقے میں ان کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ کووڈ-19 کی پابندی کی وجہ سے اس اہتمام سے جس اہتمام سے وہ مجلس کرتے تھے نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ عزادار اپنے گھروں میں بیٹھ کے مولا حسین کے اوپر آنسو بہائیں گے، اور دیکھیں مولا حسین کو رونے کے لیے فرش اعضاء کی بہت اہمیت ہے، مجلس حسین کی بہت اہمیت ہے، اس اہمیت میں کوئی دو حرف نہیں ہے۔ بھئی جو ثواب فرش اعضاء پر رونے سے ملتا ہے اور جو اہمیت فرش اعضاء پہ بیٹھ کے مجلس کرنے کی ہوتی ہے وہ دیگر مواقع پر نہیں ہے۔ لیکن مولا حسین وہ مظلوم ہے، امام حسین اس مظلوم کا نام ہے کہ مولا حسین کو رونے کے لیے کسی چیز کی شرط نہیں ہے۔ علامہ تصور زیدی صاحب نے 2 مصرے عجیب و غریب کہے کہ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں۔ اللہ اکبر۔ بھائی مولا حسین کی مظلومی تو وہ ہے، یہ 2 مہینے 8 دن تو خاص مصیبتوں کا زمانہ ہے، لیکن پورے سال شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو کہ کسی مومن کو مولا حسین کی یاد نہ آتی ہو۔ ارے مولا حسین نے خود فرمایا تھا میرا نام نہیں آئے گا مگر مومن کی آنکھ میں آنسو آ جائیں گے۔ بھائی مولا حسین کا ایک لقب ہے، کامل الزیارات میں ایک حدیث ہے، اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے، اس لقب کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ آپ نے بھی احساس کیا ہوگا جو صاحبان اولاد ہیں کہ جب ہمارے بچے کمسن ہوتے ہیں اور ہم 10-15 دن کے سفر کے بعد اپنے گھر واپس آتے ہیں تو ہمارے بچے 10 دن بعد 15 دن بعد ہم کو دیکھ کے ہماری طرف دوڑتے ہیں۔ تو جب ہمارا بچہ ہماری طرف دوڑتا ہے تو جذبات ہم پر غالب آتے ہیں اور ہم اپنے بچے کا نام لے کے اسے نہیں پکارتے ہیں، کبھی کہتے آؤ میرے چاند، کبھی کہتے آؤ میرے لال، کبھی کہتے آؤ میرے جگر کے ٹکڑے۔ بھائی یہ نام نہیں ہیں، یہ جذبات ہیں جو لفظوں کی شکل میں ہماری زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ اب کامل الزیارات کی حدیث سنیے۔ حدیث یہ ہے کہ ایک دن مولا متقیان اپنے بیت الشرف میں اپنے گھر میں داخل ہوئے، ننھے سے حسین اپنے بابا کو دیکھ کے دوڑے، تو جیسے ہی چھوٹے سے حسین کو، ننھے سے حسین کو، اپنے شہزادے کو ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنی طرف مولا علی نے دوڑتے ہوئے دیکھا تو ایک عجیب جملہ آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوا۔ اگر اس جملے کو آپ نے غور سے سن لیا تو رونے کو بہت ہوگا۔ مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے حسین، مولا علی نے یہ بھی نہیں کہا کہ آؤ میرے لال، مولا علی نے یہ بھی نہیں کہا کہ آؤ میرے نور نظر، عجیب جملہ کہا کہ آؤ آؤ مومن کی آنکھ کے آنسو آؤ۔ اللہ اکبر، یا عبرتا مومن، اللہ اکبر۔ مولا حسین کا لقب ہے وہ جو مومن کی آنکھ کا آنسو ہے۔ خود مولا حسین نے روز عاشورہ کہا تھا ارے میرے شیعوں کاش تم دیکھتے تو دیکھتے کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ ارے مولا حسین کا نام ہی رونے کو بہت ہے۔ بھائی اس روایت سے، اس حدیث سے مجھے ایک حدیث اور یاد آ گئی۔ سفر کا مہینہ ہے، وہ یہ مہینہ بڑا سخت مہینہ ہے، آل محمد کے لیے سخت ترین مہینہ ہے۔ شاید اسی لیے روایتوں میں بھی ہے کہ سفر کا مہینہ 12 مہینوں
میں سب سے زیادہ منحوس مہینہ مانا جاتا ہے۔ اور کیوں منحوس نہ ہو؟ اس لیے کہ جن کی ماں کی چادر میں آئے تطہیر اتری، وہ بے مخنہ و چادر شام و کوفہ کے بازاروں میں پھرائی جا رہی تھی۔ یہی وہ مہینہ تھا جب علی کی بہو بیٹیاں شام و کوفہ کے بازاروں سے گزاری گئی۔ ارے یہی وہ مہینہ تھا کہ جس مہینے میں حسین کے سینے پر سونے والی 4 برس کی یتیمہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی۔ یہی وہ مہینہ تھا کہ جب سکینہ کہتی تھی پھوپھی اماں پرندے اپنے گھر جا رہے ہیں، کیا سکینہ اپنے گھر نہ جائے گی؟ مجھے روایت سے ایک حدیث یاد آ گئی۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ مولا حسین اپنے باپ کی جانب دوڑے تو مولا علی نے فرمایا آؤ آؤ یا عبرتہ مومن، آؤ مومن کی آنکھ کے آنسو آؤ۔ ایک روایت سنیے مجلس تمام ہے۔ جناب فضہ کہتی ہیں میں دیکھتی تھی کہ جب مولا حسن دنیا میں تشریف لائے اور مولا حسن 2 یا 2.5 سال کے تھے تو جب بھی مولا علی گھر میں آتے تھے مولا حسن اپنے بابا کو دیکھ کے دوڑتے تھے اور مولا علی امام حسن کو اپنی گود میں لے لیتے تھے۔ بی بی فضہ کہتی ہیں جب مولا حسین 2 سال کے ہوئے تو وہ بھی اپنے بابا کی طرف دوڑتے تھے، اور جیسے ہی مولا حسین اپنے باپ کی طرف دوڑتے تھے مولا علی مولا حسین کو بھی گود میں لے لیتے تھے۔ لیکن جناب فضہ کہتے ایک عجیب بات میں دیکھتی تھی کہ جب بی بی زینب دنیا میں آئیں، بی بی فضہ کہتی ہیں جب جناب زینب دنیا میں آئیں اور وہ 2-2.5 برس کی ہو گئیں اور مولا علی گھر کے اندر آتے تھے تو بیٹی اپنے باپ کی طرف دوڑتی تھی، تو کہا مولا علی جناب زینب کو گود میں نہیں لیتے تھے۔ اگر محسوس کر لیا رونے کو بہت ہوگا۔ کہا مولا علی بی بی زینب کو گود میں نہیں لیتے تھے، وہ 2.5 برس کی زینب کو اپنی طرف دوڑتے ہوئے دیکھتے تھے تو اپنی انگشت مبارک یعنی اپنی انگلی بی بی زینب کے ننھے ہاتھوں میں تھما دیتے تھے، اور ننھی سی زینب بابا کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھر کے آنگن کے اس کونے سے کبھی اس کونے تک آتی تھی، کبھی اس کونے سے اس کونے تک جاتی تھی۔ فضہ کہتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ مولا علی بی بی زینب کو گود میں نہیں لیتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے گھر کے آنگن کے اس کونے سے اس کونے تک لے جاتے تھے، اس کونے سے اس کونے تک لاتے تھے۔ جناب فضہ کہتی ہیں ایک دن میں نے مولا علی سے پوچھ لیا کہ اے میرے آقا، ارے بیٹوں کو گود میں آپ لے لیتے ہیں لیکن آخر بیٹی کو گود میں کیوں نہیں اٹھاتے، یا اپنی انگلی تھما کے گھر کے آنگن میں ادھر سے ادھر کیوں لاتے ہیں، ادھر سے ادھر کیوں لے جاتے ہیں؟ فضہ کہتی ہیں کہ مولا علی نے عجب جواب دیا کہ فضہ میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں، اس لیے کہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام میری زینب کو دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ عزیزو یہ وہی مہینہ ہے کہ چلتے چلتے بی بی زینب یزید ملعون کے دربار میں پہنچی۔ آپ سوچئے کہاں سیدہ کی بیٹی جس کی ماں کا جنازہ اندھیری رات میں اٹھایا گیا، کہاں علی کی شہزادی، کہاں شرابی کا دربار۔ ایک مرتبہ یزید ملعون نے تعارف چاہا کہ ان بیویوں کا تعارف کراؤ، جیسے ہی یزید ملعون نے تعارف چاہا جناب فضہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھی، جناب زینب کے سامنے قنات بن کے یا سپر بن کے کھڑی ہو گئی۔ کہا تیری کیا مجال کہ تو علی کی بیٹی سے گفتگو کرے، تیری کیا مجال کہ تو سیدہ کی بیٹی کا تعارف چاہے۔ یزید نے اشارہ کیا کہ فضہ کو تازیانہ مار کے سامنے سے ہٹایا جائے، لیکن جیسے ہی شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا جناب فضہ نے یزید کے دربار پر نظر ڈالی تو دیکھا حبش کے جوان کمر میں تلوار لگائے بیٹھے تھے۔ فضہ نے مخاطب کیا کہ اہل حبش مجھے پہچانتے ہو، مجھے فضہ کہتے ہیں، میں تمہارے قبیلے کی شہزادی رہ چکی ہوں، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہوا، تمہاری رگوں کا خون کیا سفید ہو گیا، ارے تمہاری قبیلے کی شہزادی، تمہارے قبیلے کی خاتون کو تازیانہ مارا جائے، تم خاموشی سے دیکھ رہو۔ یہ سننا تھا کہ غیرتیں جوش میں آئیں، تلواریں نیاموں سے باہر آئیں، آواز شمر رک جا، اے یزید شمر کو کہہ دے کہ تازیانہ زمین پر ڈال دے، اس لیے کہ اگر ایک تازیانہ فضہ کے بدن پر لگ گیا تو یہاں خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ لیجئے یزید نے بدلتا ہوا ماحول دیکھا، شمر کو اشارہ کیا، شمر نے ہاتھ سے تازیانہ پھینکا۔ عزاداروں مجلس تمام ہے، ارے فضہ پر چلنے والا
ताज़ियाना रुक गया। मेरी शहजादी ज़ैनब की आंखों के आंसू नहीं रुके। एक मरतबा मदीने का रुख किया, अरे नाना एक कनीज़ के इतने तरफदार निकल आए, लेकिन आपकी नवासियों के लिए कोई चादर लेके भी ना आया। नजब का रुख किया, बाबा फरियाद, अरे फिज़ा के कबीले वाले जिंदा है, ज़ैनब का कबीला उजड़ गया, ज़ैनब के भाई मार डाले गए। अल्लाह कौम ज़ालिमीना सयालमुल्लज़ीना ज़लमू वयमुनक़लबी यनक़लबून अल्लाहुम्मा लनक़ल हुसैन। जज़ाकल्लाह क़िबला। आपने बेहतरीन बयान इमाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से और शहज़ादी के मसाइब के हवाले से सामईन के दरमियान पेश किया। और अब हम नौहा ख़ानी के लिए गुजारिश करते हैं मोहतरम शहबाज़ अली करबलाई साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी पुरदर्द आवाज़ में बारगाह सैयदुल शुहदा में बज़रिए नौहा ख़ानी ख़िराज अक़ीदत पेश फरमाएँ। शाह के लाडले जब कैदी जिंदान हुई, रोई घबराई बहुत और परेशान हुए। कैद खाने की घुटन मौत का सामान हुए, जान लगता था कि मासूम की बेजान हुए। लाश शबीर की मक़तल में तड़प जाती थी, कैद खाने से जो बचे कि सदा आते थे, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अरे कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई यतीम बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मैं बयां कैसे करूं अपनी
मुसीबत तुमसे क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। नील रुखसारों पे बिनाई भी जिसकी कम हो अरे नील रुखसारों पे बिनाई भी जिसकी कम हो उम्र हो 4 बरस और कमर में कम हो आपने देखी है क्या आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। हाँ आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहती रही आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहती रही अरे रो पड़ी कूफे के दरबार में मैं सह ना सकी आपके सामने जब है आपके सामने जब शिम्र ने मारा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता। देखिएगा क्या जुमला फरमा रही है अपने बाबा से कि खून बेशीर से अंदाजा किया था मैंने खून बेशीर से अंदाजा किया था मैंने अरे आपका चेहरा तो पहचान लिया था मैंने आप पहचानोगे कैसे मेरा चेहरा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। अब मुझे कोई सकीना बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब काफिला मदीने से चलने लगा तो बैन करने लगी कि बाबा मुझे भी ले चलो। और क्यों नहीं लाए थे ये बच्ची बता रही है, सुनिएगा इस बन में।
ارے وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، ارے وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، دفن کہتے اسے بازار میں، بھیا کیسے، ارے یہ تو اچھا ارے یہ تو اچھا ہوا ہی نہیں سغرا بابا، ہے سغرا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میری آنکھوں سے بہ جاتے تھے آنسو اس دم، میری آنکھوں سے بہ جاتے تھے آنسو اس دم، ارے ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم، اور دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اور اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، ارے کیسے بتلاؤں کیا گزری، ارے کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، ارے مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، ارے مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ جزاک اللہ محترم شہباز علی کربلائی صاحب، آپ نے پردرد نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ اس وقت کے پینڈیمک کے حالات کے پیش نظر، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر سید عباس محسن زیدی صاحب نے آن لائن مجلس کا انعقاد کیا تھا۔ ہم ڈاکٹر سید عباس محسن زیدی صاحب کی جانب سے تمام آن لائن ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آن لائن مجلس میں شرکت کی، اور ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف سے
तमाम वीवर्स के साथ साथ शुक्रिया अदा करते हैं जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब का, जिन्होंने तिलावत कलाम पाक के फ़राइज़ अंजाम दिए। शुक्रिया अदा किया जाता है डॉक्टर साहब की जानिब से मोहम्मद रज़ा साहब का, जिन्होंने सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। और बिलखुसूस शुक्रिया अदा किया जाता है ख़तीब इनक़लाब अली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब का। शुक्रिया अदा किया जाता है शहबाज अली करबलाई साहब का, जिन्होंने पुरदर्द नौहा सामीन के दरमियान पेश किया। इस मजलिस के तसद्दुक़ में हम दुआ गो हैं परवरदिगार की बारगाह में और वसीला बनाते हैं बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कि इस पैंडमिक की वबा को जल्द से जल्द दूर कर दे। और ये हालात ऐसे हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी तक 40 का कोई वीज़े की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि जिस तरह से मोमिनीन हर बरस करबला जाते थे 40 सरकार सैयदुश्शुहदा के लिए दुआ करते इस मजलिस के तसद्दुक़ में परवरदिगार राहें हमवार हो, हम सब लोग करबला मोहल्ला की ज़ियारत के लिए जाएँ। मोमिनीन इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मजलिस के हवाले से, नए प्रोग्राम के हवाले से। जब तक के लिए दिए इजाज़त, खुदा हाफिज़ वस्सलाम।